السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر۔ تو آج بات کر لیتے ہیں شہنشاہ جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ محمد اکبر، جن کا دور 1542 سے 1605 تک رہا، 23 نومبر 1542 کو اکبر عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوئے، جب اس کے والد شہنشاہ ہمایوں دہلی کے تخت سے ہٹائے گئے فارس فرار ہو رہے تھے۔ ہمایوں کی دہلی واپسی کے فوراً بعد 1556 میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور اکبر کو بیرام خان کی حکومت میں 14 فروری کو شہنشاہ قرار دیا گیا۔ ریجن نے شمالی ہندوستان کا کنٹرول افغانیوں سے چھین لیا، جنہوں نے ہمایوں کو شکست دی تھی، لیکن 1560 میں اکبر نے خود کو ریجن سے چھڑایا اور مکمل سامراجی طاقتیں سنبھال لیں۔ اس نے 1605 تک اکبر نے اپنے آپ کو ہند گنگا کے تاج، شمال میں کشمیر، افغانستان میں مغرب، سندھ میں مشرق، بنگال اور جنوب میں دریائے گوداوری تک دکن کے کچھ حصوں کا مالک بن گیا۔ جلال الدین ہندوستان کا تیسرا مغل بادشاہ تھا۔ اس نے جو انتظامی نظام بنایا تھا، اسے انگریزوں نے نقل کیا تھا اور یہ معاصر ہندوستان میں نمایاں ہے۔ شہنشاہ نے ہندو مسلم ثقافتی ترکیب کی صدارت کی، جس کا اختتام سخاوت کے سنہری دور میں ہوا۔ اگرچہ اس نے پڑھنا لکھنا کبھی نہیں سیکھا، لیکن وہ ایک کاش زدہ آدمی تھا اور اس نے اپنے آپ کو اپنی نسل کے بہترین ذہنوں سے گھیر رکھا تھا۔ اس نے لبرل مسلم دانشوروں کی سرپرست کی، جیسے شیرازی فیضی اور ابو الفضل عین الاکبری اور اکبر نامہ کے مصنف، دو اہم مغل تاریخی کام کیے۔ اکبر نے سلیم چشتی جیسے اپنے درباری صوفیہ کا استقبال کیا اور جیوئسٹ پادریوں کے ساتھ مکالمے میں مصروف رہے۔ اس نے ابو الفتح گیلانی کو بھی مدعو کیا، جس نے ایویسینا پر ایک تفسیر لکھی۔ عالمی رواداری کی پالیسی پر کاربند اکبر خود کو اپنی تمام رعایا کا حاکم اور وفادار کا کمانڈر سمجھتا تھا۔ راجپوت شہزادیوں کے ساتھ اپنی شادیوں کے ذریعے اس نے ہندوؤں کو حکمران خاندان تک پہنچایا اور اپنی کابینہ میں 3 اعلیٰ ترین عہدے ہندوؤں کو دیے۔ اس نے جزیرے جیسے ٹیکسوں کو ختم کر دیا اور ایک انتخابی ٹیکس جو غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے اکبر نے ہندوستانی موسیقی اور فنون کی سرپرستی کی اور بہت سی عمارتوں میں، خاص طور پر آگرہ کے قریب فتح پور سیکری میں، اس نے فن تعمیر میں ہندو عناصر کو اپنایا۔ ہر ہفتے وہ عوام میں نمودار ہوتا تھا اور کھلی کچہری لگاتا تھا۔ اکبر نے تمام گروہوں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کی۔ جیوئسٹ باپ دادا کو آگرہ میں ایک چرچ قائم کرنے کی اجازت دی اور کہا جاتا ہے کہ اس نے گائے کی ذبح کی حوصلہ شکنی کی۔ 1575 میں فتح پور سیکری میں اس نے ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی، جس میں مسلمان، ہندو، جین، عیسائی، پارسی اور دیگر مذہبی ماہرین کو مکالمے کے لیے مدعو کیا گیا۔ 1582 میں اس نے ایک نئی مذہبی تحریک دین الہی کا آغاز کیا، جس نے بہت سے مذہبی تبدیل کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ انتظامیہ میں اکبر نے موصلات کی وصولی میں دو رس تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ طاقت کو توازن حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر صوبے میں رینیو کی وصولی کو فوجی انتظامیہ سے الگ کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس طرح کمانڈر کی طاقت کو چیک کرنے کے لیے اس نے کیلکولیٹر کا استعمال کیا۔ اس نے ایک فوجی کیڈر بنایا۔ زمین گرانٹ دینے کے بجائے اس نے تنخواہ دینے کو ترجیح دی۔ جی تو اس طرح شہنشاہ جلال الدین اکبر 17 اکتوبر 1605 کو انتقال کر گئے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن جلال الدین اکبر کے بارے میں، جنہیں شہنشاہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔